بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ سنیے، پھر اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تم کو صاف احکام پہنچے ہیں تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ لوگ اسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے آئیں اور قصہ طے ہو جائے، معاملہ نمٹ جائے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سارے کام؟ اس میں بھی حق تعالی شانہ انسانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ جب آیات بینات آنے کے بعد، واضح اور صاف ستھرے احکام آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی ذلت، لغزش اور پھسلنے کا شکار ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ اللہ زبردست طاقت والا ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کے استعمال کرنے میں داداگیری نہیں کرتا بلکہ حکمت کے ساتھ کام لیتا ہے جب اس کو اس طاقت کا اور غلبے کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے عزیز کے ساتھ حکیم ملانے کی حکمت۔ اور پھر ان کفار کی سرکشیوں، ہٹ دھرمی اور مسلسل تمرد کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی حرکات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ابر کے سائبانوں میں خود آئے اور ان سے بات کر کے ان پر عذاب برسائے اور پھر معاملہ نمٹ لیا جائے۔ اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُمْ أَيْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ الْإِسْلام، ما قبل کی آیت سے اس کو مربوط کرنے کے لیے یہ کلام لائے۔ تو زللتم کی تفسیر کی ملتم عن الدخول، اور اوپر والے سے ملایا الدخول فی جمیع الاسلام، اس لیے کہ اوپر آیا تھا ادخلوا فی السلم کافۃ ای فی جمیع الاسلام، تو یہاں فرما رہے ہیں اگر تم مکمل اسلام میں داخل ہونے سے پھسل گئے، ہٹ گئے اور پورے اسلام کو تم نے اختیار نہیں کیا، حالانکہ من بعد ما جاءتکم البینات ای الحجج الظاہرۃ، اور بعضوں نے البینات کی تفسیر کی الاحکام الواضحۃ علی انہ حق، بینۃ چونکہ دلیل کے معنی میں ہوتا ہے تو کہا واضح دلائل آئے اس بات پر کہ پورا اسلام دین برحق ہے، آدھا آدھا نہیں۔ پھر بھی تم پورے میں داخل ہونے سے اگر رکے رہے، ذلت کا شکار ہو گئے تو یاد رکھنا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ انتقامِهِ، کوئی چیز اس کو انتقام لینے سے بے بس نہیں کر سکتی، منکم تم سے انتقام لینے میں، حکیم فی صنعہ، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے کہ کب اسے انتقام لینا چاہیے اور کب نہیں لینا چاہیے۔ حل کے بعد جب اللہ آئے، ان کے بعد اللہ آئے یا لما آئے تو علم الصیغہ میں تم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ وہ نافیہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں حل کی تفسیر ما سے کر رہے ہیں، اسی لیے تو اس کے بعد اللہ کا لانا درست ہوا کہ حل ما ینظرون، اور نظر ینظرو بمعنی انتظر ینتظرو، وجہ یہ ہے انتظار کرنے والا بھی مسلسل نظریں ٹکا کر رکھتا ہے،
اور وہ نظر ہی سے انتظار کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا هل ينظرون ان ينتظروا التاركون الدخول في جميع الاسلام، یہ پورے اسلام میں داخل نہ ہونے والے، پورے اسلام میں دخول کو ترک کرنے والے، ایسا لگتا ہے کہ وہ انتظار اسی بات کا کر رہے ہیں کہ الا ان یأتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام، ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے آئیں۔ یہاں ایک تفسیری بحث یہ آ پڑی ہے کہ اللہ آئے، اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ کا اتیان یعنی کیا؟ یہ بحث پہلے آئی ہے کہ خدائے پاک کی طرف جب اترنے، چڑھنے، بیٹھنے، بولنے، سننے، آنے جانے والے افعال کی نسبت ہو تو سلف تفویض سے کام لیتے ہیں۔ قاعدہ سن لو، ہر فعل اپنے فاعل کے تابع ہے، تو یہاں ہر آنا آنے والے کے تابع ہے۔ زید آیا، اس میں آنا زید کے شایع نشان، یہ بات میرے خیال میں آ گئی تو بات کا خیال میں آنا بات کے شایع نشان، صبح آ گئی تو وہ آنا صبح کے شایع نشان، کتاب آ گئی، کتاب کا آنا کتاب کے شایع نشان، تو اللہ کا اتیان بھی اللہ کی شایع نشان۔ تو سب آنا ہر جگہ اس کی حقیقت و کیفیت مختلف ہے، اتحاد فی الاسم، اتحاد فی الحقیقت کو مستلزم نہیں ہے، تشبیہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لہذا اللہ کا اتیان ہم ثابت کرتے ہیں جیسے اس کی شایع نشان ہو، لیکن متأخرین اس کی تأویل کرتے ہیں۔ چونکہ کچھ معترضین یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کیسے آتا ہے، آنے کے لیے تو قدموں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ ادھر آئے گا تو عرش پر کیا ہوگا؟ اس قسم کے اعتراضات سے بچنے کے لیے متأخرین اس اتیان کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کا آنا یعنی اس کے امر کا آنا۔ تو اب یہ اسناد مجازی ہوگی، جیسے ایک آیت کریمہ میں بھی آیا هل ينظرون الا ان يأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، تو اس تأویل کی دلیل بھی اس آیت میں موجود ہے کہ او یأتی امر ربک، تو اتیان رب سے، اتیان اللہ سے، اتیان امر رب مراد لیا جائے۔ اور اردو زبان میں بھی محاورے میں یہ باتیں بولی جاتی ہیں۔ کقولہ او یأتی امر ربک ای عذاب ربک، تو اللہ کا آنا اس کے امر کا، اور امر سے مراد امر عذاب کا آنا، تو وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر اس کا کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا امر اور فیصلہ آ جائے، فی ظلل، ظلل جمع ذلت، یہ ظرف ہے یأتیہم اللہ کا، یعنی اللہ ان پر عذاب بشکل رحمت بھیجے، اس لیے کہ باریک بادل کی حالت تو یہ ہوتی ہے، باریک رقیق بادل، کہ وہ امطار لے کر آتا ہے جن امطار میں منافع خلق ہوتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا مکر الہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ابر کے سائبان میں ان کے پاس آ جائے، من الغمامی ای السحابی۔ اور اصل میں مفسرین نے بڑی شاندار اور پتے کی بات لکھی کہ ان لوگوں نے اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردے میں چھپایا تھا، اس لیے قیامت کے دن اللہ کا قہر مہر کے پردے میں یعنی سفید بادل کی شکل میں نمودار ہوگا، تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، ای فقضى علیہ، معاملہ ختم کر دیا جائے گا، ای تم امر اہلاکہم۔ یہ وقضی الامر کی تفسیر فرمائی تو قضا بمعنی اتمام کے ہے، اور الامر میں الف لام معہود کے لیے ہے، یعنی امر اہلاکہم، اور قضیہ میں قضا بمعنی اتمام کے ہے۔
نہ کہ قضا بمعنی اس قضا کے ہے جو ادا کے مقابلے میں آتا ہے، نہیں، بلکہ قضا یہ اتمام کے، تمام کے معنی میں ہے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ترجع الامور بالبناء للمفعول والفاعل، اور ترجع الامور فی الآخرتی، اور جب رجوع ہوگا تو فیجازی، وہ سب کو ان کے اعتبار سے بدلہ عنایت فرمائے گا جو عمل ہوگا۔ گویا جب معلوم ہے کہ ہر امر اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے تو پھر اس تنبیہ کا کیا فائدہ؟ جواب دے رہے ہیں کہ اس سے مخلوق کو یہ بتانا ہے کہ ترجع الامور کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجازی ہوگا اعمال کا ثواب و عقاب کے ذریعے۔ یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور کی خبر اور تنبیہ کا مقصد و منشا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کتنی عنایتیں ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی کی شکل میں دی، کتنی ہم نے ان کو کھلی ہوئی نشانیاں عنایت کی، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت اس کے بعد کہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو وہ نعمت، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان مشرکین مکہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے پاس مسلسل دلائل معجزات بھیج رہے ہیں، اگر یہ نہیں مانیں گے ان معجزات کو جو کہ نعمت ہیں، نعمت اس طور پر کہ حق شناسی میں یہ معین و معاون بنتے ہیں، لیکن اگر وہ ان معجزات اور آیات اور دلائل اور بینات کے باوجود کفر اختیار کریں گے تو پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ والا معاملہ ہے۔ سل کے ذریعے خطاب ہے سل یا محمد، اور یہ سوال تقریع ہے، جیسے کہ کفار سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ سوال استفہام کے لیے نہیں ہے۔ سل، پوچھ لو اے محمد بنی اسرائیل سے۔ کیوں پوچھو؟ تبکیتن، یعنی تقریعاً و توبیخاً، نہ کہ استفہاماً۔ اور حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کوئی امر غریب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ان بنی اسرائیل کو جن میں سے یہ منافقین نکلے ہیں اور ان کفار کو ہم نے آیات بینات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دیے تھے، لیکن نہ وہ ایمان لائے نہ وہ منقاد بنے۔ تو آپ ان سے پوچھ لو، یہ خود ہی بتائیں گے کہ ہم نے ان کو کم آتیناہم من آیت بینہ، کم کی تمیز پر جب من آئے تو وہ کم خبریہ ہوا کرتا ہے، نہ کہ کم استفہامیہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، کم آتیناہم، کم استفہامیتن لفظی اعتبار سے، لیکن معلقتن لی سل من المفعول الثانی، کہ لفظ سؤال سأل یہ افعال قلوب میں سے ہے، اس کو تو دوسرا مفعول بھی چاہیے، لیکن جب یہ سل سبب بن رہا ہے علم کا تو اس کو اسی کا حکم دیا گیا کہ وہ دو مفعول کو نصب دے، اور پھر اس کو معلق اور ملغا کر دیا گیا۔ معلقتن کا مطلب وہ مانعۃ لہ عن العمل فی اللفظ مع بقاء العمل فی المحل، کہ لفظ میں عمل نہیں کرے گا لیکن محل میں اس کا عمل باقی رہے گا۔ اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ تعلیق کا ترجمہ سنو، المنع عن العمل فی اللفظ مع بقاء العمل فی المحل۔ تو کم آتیناہم کا جملہ یہ محلاً منصوب ہے سل کی وجہ سے، اور وہ قائم مقام ہے مفعول ثانی کے، یہ ہے
کم استفہامیت معلقۃ لسل من المفعول الثانی یعنی لفظاً وہی ثانی مفعولی آتینا، اور یہ آتینا کے دو مفعول میں کا تیسرا ہے، یہ یعنی کم، یعنی آتیناہم آیات کثیرتن، آتیناہم کم من آیت بینہ، اس لیے کہ کم کثیر کے معنی میں ہے۔ اب جب کم تمیز کے لیے ہے تو وہ ممیزھا من آیت بینہ، یہ اس کا ممیز آ گیا۔ کم یعنی کیا چیز کم، کتنی ہی ہم نے ان کو دی، کیا کتنی ہی دی، ابہام ہے نا، اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے اس کی ممیز کے ذریعے، اور وہ ہے من آیت بینہ، ہم نے کتنی ہی ان کو دی، یعنی بہت سارے دلائل ہم نے ان کو دیے۔ ظاہرتن، یا ظاہرتن بینتن کی تفسیر، کون کون سی آیات بینات دیے؟ کفلق البحر وانزال المن والسلوى لیکن فبدلوها کفرا، انہوں نے ان آیات بینات کو بجائے سبب ایمان بنانے کے، ذریعہ ایمان بنانے کے، ان کی ناشکری کر کے ان کا کفر کیا، ان کو نہیں مانا۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو شخص ایسا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، یہاں خاص مراد ہے کہ دلائل واضحات، آیات بینات جو نعمت ہیں ان کو بدل دے۔ دلائل یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل نبوت ہیں اور سبب ہدایت ہیں، جو اس کو بدل دے اور کفر اختیار کرے من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ نعمت اللہ کی تفسیر کی، ای ما انعم اللہ بہ علیہ من الآیات، لأن هذه الآیات سبب الہدایہ، یہ لأنہا کہہ کر سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ نعمت اللہ سے مراد آیات کیوں لی، آیات کو نعمت کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ آیات یہ سبب ہدایت ہیں، اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، تو نعمت کا سبب بھی نعمت ہے، انعام کا سبب بھی انعام ہے۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، یبدل بأی شیء، یبدل کفرا، وہ بجائے ایمان کے کفر اختیار کرے، ہدایت نہ لائے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ لہو، اس کو سخت عذاب دیں گے، لہو مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ یہ من کی خبر ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ومن یبدل یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، اور عائد وہ ضمیر ہے جو یبدل میں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائد محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے فإن اللہ شدید العقاب لہو۔ وصلی اللہ علی النبی